بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث پاک ہے وہ صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے اور سنن بیہقی شریف میں بھی ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع فرج اصابعہ، کہ نبی علیہ السلام جب رکوع فرماتے تو اپنی انگلیوں کو کھلا ہوا رکھتے، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور جب نبی علیہ السلام سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو ملا لیتے ایسے۔ اور اس کے علاوہ حضرات ذکر سنن بیہقی شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح وہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع یدیہ بالارض، کہ نبی علیہ السلام جب سجدہ فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، استقبل بکفیہ واصابعہ القبلہ، تو آپ اپنے ہاتھوں کو اور اپنی انگلیوں کو قبلے کی جانب کر دیتے۔ حضرات ذوالفقار، یہاں حدیث کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے تو اپنی انگلیوں کو کھلا ہوا رکھتے۔ ابھی فی الحال میں رکوع کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، رکوع کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے دوسرے حصے میں یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو وہ اپنی انگلیوں کو ملا کے رکھتے، اور دوسرا اس حدیث پاک میں دوسری حدیث میں یہ تھا کہ ان انگلیوں کا جو رخ ہوتا وہ قبلے کی جانب ہوتا۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ سجدے میں جب بندہ جائے تو اس کی انگلیاں آپس میں ملی ہوں، دوسرا یہ کہ اس انگلیوں کا جو رخ ہے وہ بالکل قبلے کی جانب ہو۔ ہم نے سجدہ کرتے ہوئے بھی لوگوں کو غلط انداز میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، ہاتھوں کو انگلیوں کو یا تو وہ کھلی ہوئی ہوتی ہیں یا نارمل انداز میں ہوتی ہیں، اور ان کا رخ بعض دفعہ قبلے کی جانب نہیں ہوتا۔ میں بھی آپ کو پریکٹیکل طریقہ کر کے بتاتا ہوں کہ انگلیوں کو کیسے ملانا ہے اور کیسے قبلے کی طرف کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو جو غلط طریقے ہیں جو عوام الناس میں رائج ہے وہ کر کے بتاؤں گا، اس کے بعد آپ کو سنت طریقہ سجدے کا وہ کر کے بتاؤں گا۔ جی حضرات ذوالفقار، ابھی میں آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا طریقہ، سجدے میں ہاتھوں کو رکھنے کا طریقہ اور ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنے کا طریقہ بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جو غلط طریقے رائج ہیں، غلط طریقے سے ہاتھوں کو رکھا جاتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب نہیں ہوتا، یہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب خلاف سنت ہے۔ ایک سجدہ کرنے کا لوگوں کو یہ دیکھا گیا وہ سجدہ ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوتی ہیں، دیکھیں ذرا ایسے۔ اب حضرات ذوالفقار یہ دیکھیں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، جبکہ یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی انگلیاں ایسے ملی ہوئی ہوتی تھیں، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ملی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا حضرات ذوالفقار کہ لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، اور یہ بھی حضرات ذوالفقار ایک خلاف سنت طریقہ ہے۔ ایک تو ہاتھوں کا رخ قبلے کی جانب نہیں، قبلے سے ہٹیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کانوں کے قریب نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہاتھوں کی انگلیاں بالکل ملی ہو اور ان کا رخ بالکل قبلے کی جانب ہو، نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو، نہ انگلیاں کھلی ہوئی ہو بلکہ انگلیاں بھی بند ہو۔ میں دوبارہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں بالکل حضرات ذوالفقار یہی سنت طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو جس انداز سے بھی سجدہ کیا جاتا ہے وہ سب خلاف سنت طریقہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو حضرات ذوالفقار یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی کہ سجدے میں جاتے ہوئے ایک تو انگلیاں بالکل قبلہ رخ ہو اور دوسرا انگلیاں بالکل ملی ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ یہی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بھی اسی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔